بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے, کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے کہا کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے, پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں. کہا دو شرطیں ہیں, جب بھی گناہ کرنا ہو دو شرطیں ہیں میری طرف سے یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا, ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو, وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ ہے. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے, ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط. محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے, گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو, تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں, نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے. تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں, اسی کی زمین پر, اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے. اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بے باکی کیا ہے. پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے, جلدی پکڑ نہیں کرتا, فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں پچے کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہماری تفسیر کا لب لباب ہے, یہ خلاصہ ہے. عذابات تو بہت آئے, عذابوں نے ہلاک کر دیا, زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے. قوم سمود پر, قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی. ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے, ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا, چہرے بگاڑ دیے گئے, زمین کو کھول دیا گیا, پوری قوم کو دھسا دیا گیا. آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں, ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں. کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے, شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں. یہ سب عذابات آئے. لیکن ہم نے آج ہی کے بارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے, ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اللہ وہ ایسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وانت فیہم, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, عذاب ویسا نہیں آئے گا. اے مسلمانوں, کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کی کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی. پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. کسی کو خنزیر بنایا گیا, کسی کو بندر بنایا گیا. کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما, محبوب کائنات ہے. اے مومنوں فخر کرو جتنا چاہو, اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے, بہت سے عذابات ٹال دیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مومنوں کے لیے نہیں,
یہاں پر موجود دنیا میں کافر، مشرک، مرتد، ملحد جتنی قومیں ہیں سب بچے ہوئے ہیں رسول پاک کی وجہ سے، سب بچے ہوئے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا یہ کتنا بڑا رحمت کا سبب ہے۔ اے میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے، تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو، تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے، ادھر ادھر ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤ گے، اس کے نگر ڈگر دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کون سی قوم میں پیدا کیا۔ اے عزیز مسلمانوں، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا تمہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے۔ تم کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، مانگ کے آئے تھے دنیا میں، بغیر مانگے پیدا کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، کتنی پیاری بات وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک کے امتی، جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے بغیر مانگے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، تو کیا وہ تیرے مانگنے پر اپنی جنت نہیں عطا کرے گا؟ مانگنا ہی نہیں چاہتا، مانگنے کی عادت بھی چھوٹ گئی تمہاری۔ بہرحال میرے عزیزو، عذابات نہیں آتے آج تو اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو، عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے، عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر، حضور کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان آرام کر رہے ہیں۔ تم کتنے خوش قسمت ہو جب چاہو میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے مدینے جا سکتے ہو۔ یہ سب کو میسر نہیں ہے، فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے، فرشتوں کی بھی باری لگا دی گئی ہے وہاں جانے کے لیے، ان کی عمر میں ایک ہی بار باری آتی ہے۔ تم فخر کرو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی غریب ہے جا نہیں سکتا تو جہاں سے رویا وہیں مصطفیٰ تشریف لائے، جہاں سے پکارا وہیں میرے آقا آ گئے۔ یہ میرے آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ جنات کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات کی الگ الگ دنیا، وہ رسول سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ کسی بھی دنیا میں رہ جاتے میرے مصطفیٰ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے، یہ اس سے بڑھ کر کے کیا فخر کی بات ہے۔ اسی لیے مدینے والے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی میں نے مدینے کے بچوں کو اور بچیوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی لیتے کیوں نہ ہو، اسکول میں بھی کیوں نہ جاتے ہو، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں فخر کسی بات پر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں طلع البدر علینا، ہم پر اللہ کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ کئی سالوں پہلے کی ایک بات میں نے غالباً کہا تھا اپنی کسی بیان میں، ایک مولانا صاحب ہیں، وہ عالم دین ہیں بڑے، وہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں تھے، تب وہاں پر ان کے سفر کے دوران کی بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی 6 سال کی بچی تھی، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی کہ بابا کچھ دے دو ہم کو، تو انہوں نے اٹھا کر کے دے دیا، اور بڑی پیاری بچی تھی، اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ بیٹا، تو ہمارے ساتھ چلے گی، میں تیری پرورش کروں گا، میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہے ویسا ہے۔ بچی خوش ہو گئی، بچی خوش ہو گئی، کہا کہ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، میں اپنی اماں کو بتا دیتی ہوں، میں اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ مذاق میں چلی ہوئی بات سیریس ہو گئی۔ اس عالم دین نے
یہ سوچا کہ بچی راضی ہے، اس کی ماں سے بات کرے، شاید ہو سکتا ہے یہ بچی مجھے مل جائے. ان کے گھر شاید اولاد نہیں تھی یا جو بھی ہے. اس کی ماں غریب تھی. بچی نے جب یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، ضد کرنے لگی. کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال شام کا وقت تھا، مسجد نبوی کے باہر اس عالم دین سے وہ بچی پوچھتی ہے کہ بابا جان آپ لے کے جائیں گے، یہ ہرا گنبد ہندوستان میں ہے؟ جہاں آپ لے جاؤ گے یہ گنبد ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ ایک ہی ہے، کہیں اور نہیں ملے گا، یہ یہی ہے. تب وہ ہاتھ جھٹک کر کے بھاگتی ہے، کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اگر یہ ہے تو آؤں گی، نہیں تو نہیں آؤں گی. 6 سال کی بچی کا یہ جذبہ ہے. وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جدا ہونا آج بھی نہیں پسند کرتے. میرے عزیزوں میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے پاس فخر کی سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے. میرے آقا ہمارے ساتھ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے. یہی چیز تو آج تک ہمیں عذابوں سے بچا رکھی ہے. اور میں اکثر اس بات کو گنگنایا بھی کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا بھی تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. مصطفیٰ کا جب تو غلام ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ ہاں، سپاہیوں سے ڈر ہے، قاتلوں سے ڈر ہے، ظالموں سے ڈر ہے، کس سے ڈر ہے؟ کیا کریں گے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور پھر ہم تو یہی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، ان کے قدموں میں رہنے میں فخر محسوس کرو، اللہ ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا.